بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسن عباس صاحب کے خدمت میں حاضر ہوں۔ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے سندھ کے ڈسٹرکٹ جام شورو کے ایک علاقے یونین کونسل مال میں۔ یہ مال وہ ہے جس پہ ملک ریاض صاحب اپنا شہنشاہی بحیرہ ٹاؤن بنا رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر کے ان کے اوپر جو ہے کہ بحیرہ ٹاؤن بنا رہا ہے۔ وہ اس میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت زرداری صاحب اور وہاں کا ایک وڈیرا ہے جو ایم پی اے بھی رہا ہے، اس وقت ایم پی ایم این اے بھی رہا ہے، ملک اسد سکندر صاحب۔ آج ہم ذکر بھی ملک اسد سکندر صاحب کا کریں گے۔ یہ شروع میں بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، پھر بحیرہ ٹاؤن، پھر آصف علی زرداری صاحب نے ملک اسد صاحب کی کان کھینچائی کی، ان کے کانوں کو مروڑا، پھر اس کے ساتھ اس نے تھوڑا سے اچھی اس کی جو ہے کہ موسیقی کی اس کے ساتھ، اور اس کے جو ہے کہ تھوڑے بہت اس کے نٹ بولٹ جو ڈھرے تھے جو اس کے وہ اس کے ٹائٹ کیے، وہ دبئی چلے گئے تھے۔ پھر بحیرہ ٹاؤن کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اتنے بڑے سرداروں کے ساتھ وہ مل ملا کے رہنا چاہتا ہے، تو پھر صلح صفائی ہو گئی، اس میں بھی کچھ ہندو سیٹھ پڑے تھے بیچ میں۔ یہ ملک اسد سکندر صاحب ہے جس نے چند دن پہلے ایک مکھی ہے ادھومل صاحب، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مولوی تھے، تعزیتیں وصول کر رہے تھے۔ اب پورے پاکستان کا، سندھ کا، سب کا ایک کلچر ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سندھی ہندو، سندھی مسلمان، ہم سب لوگ مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے عیدوں میں شرکت کرتے ہیں، دیوالیوں میں، ہولیوں میں، اور مختلف مذہبی تہوار بھی ہم کٹھے مناتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا کلچر رہا ہے، اور اس میں نہ کوئی کسی مذہب کی توہین ہوتی ہے، نہ کسی مذہب کا کوئی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، اور معاملات علاقے کے لیول پر کلچرلی، ثقافتی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ادھومل کے چچا کا انتقال ہوا، اس کو وہاں کا ایک اور ملک اسد صاحب کا حریف ہے، مخالف ہے، سیاسی مخالف ہے، ملک چنگیز خان۔ ملک چنگیز خان نے کوئی میسیج کروایا مکھی ادھومل صاحب کو کہ مکھی صاحب ہم آنا چاہ رہے ہیں آپ کے چچا کے تعزیت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جب پتہ چلا مول کے وڈیرے یعنی کہ جو ملک اسد سکندر کا جو ساتھی ہے، جس نے ادھر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹکریاں سنبھالی ہوتی ہیں کہ اس علاقے کا فلاں وڈیرا ہوگا، وہ فلاں وڈیرا بڑے صاحب کو، سردار ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کو رپورٹ کرے گا کہ علاقے میں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی نائی موچی جا کر رپورٹ کرتا ہے کسی چھوٹے وڈیرے کو، پھر تھانے کو، اسی طرح وہ بڑا وڈیرا پھر بڑے ریس کو رپورٹ کرتا ہے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، وہ سارا اسی کے مشورے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس کا نام ہے شاہ بیگ ہملانی، یہ کوئی وڈیرا ہے ہملانی صاحب، ظاہر ہے وہ پھر ملک اسد سکندر کے بوٹ پاؤں چاٹتے ہیں، وہ پھر آگے پھر لوگ ان کے چاٹتے ہیں، پھر وہ یوں چلتا رہتا ہے معاملہ کہ جو ہے نا کہ سارے سر نم ہوتے ہیں۔ وہ جو ہملانی صاحب ہے، شاہ بیگ ہملانی، مکھی ادھومل کے پاس گیا کہ ملک چنگیز ہمارا مخالف ہے، اس کو تعزیت کے لیے کیوں بلا رہے ہو؟ مجھے پتہ چلا۔ اس نے کہا کہ بھائی تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہم سب کا کلچر ہے، وہ آئیں گے، دعا فاتح ہوگی، ہماری وفاداری پر شک نہیں کرو، ہمارا تعلق ملک اسد سکندر کے ساتھ ہے، تھا، ہے، رہے گا، اور آج بھی ہم انہی کے بندے ہیں، لیکن تعزیت پہ یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ تعزیت پر بڑے بڑے مخالفین آتے ہیں، فاتح کے لیے آتے ہیں، یہ تو پورے ملک میں اس طرح ہوتا رہتا ہے، لیکن ہملانی صاحب کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے۔ انہوں نے میسیج کروایا کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس نے الٹی سیدھی باتیں جو ہے ملک اسد سکندر صاحب کے کان میں جا کر پھو پھو کی۔ اور یہ وڈیرے جتنے بھی ہوتے ہیں، یا پیسے والے لوگ، یا ٹھیکیدار ٹائپ، یہ سب کانوں کے کچے ہوتے ہیں بہت، یہ ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی لوگوں کی سی آئی ڈیاں کرواتے ہیں،
تو ملک اسد سکندر کے کان میں کہا کہ وہ ہمارے مخالف وہ دھومل کے چچا کے فاتح کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ملک چنگیز کی تو انٹری بند ہے مول میں، اب ملک چنگیز آئے گا تو اس کی انٹری کھل جائے گی۔ لو بات ہے یہ جو حملانی صاحب نے کی ہے کہ کوئی فاتح پہ نہ آئے، فلاں وڈیرا آئے گا اس کی انٹری کھل جائے گی۔ ملک اسد سکندر صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ او دھومل کی اتنی جرت کہ ہمارے مخالفین سے تعزیت وصول کر رہا ہے، اس نے کس سے پوچھا ہے ادھومل نے؟ ملک اسد سکندر نے ادھومل کو میسیج کیا کہ ادھومل صاحب یہ آپ نے بہت اچھا نہیں کیا کہ ملک چنگیز کو انٹری دے رہے ہو، اب میرا ذمہ نہیں ہے، اگر تم سے کوئی ڈاکو آ کے کوئی چیزیں چھین لیتا ہے راستے میں جاتے ہوئے، راستے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں، پھر مجھے نہ کہنا، مجھے گلا نہ کرنا، مجھے معیار نہ دینا کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم لوگوں کے تو سروں کا وارث میں ملک اسد سکندر ہوں، تم نے یہ جرت کیسے کی؟ ادھومل پریشان۔ اب ادھومل کے لیے پریشانی تب بڑی، جو مزے والی بات ہے وہ اور خطرناک ہے کہ اس کے لیے پریشانی یہ بنی کہ ادھومل کو یہ تو میسیج مل گیا کہ علاقے میں نہ آنا، تمہارے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، پھر مجھے گلا نہ کرنا، یہ تو ٹھیک ہو۔ اس کے لیے ایک اور بات خطرناک ہو گئی، دیوالی کے دن آ گئے یہ اب، تو ادھومل صاحب اپنی فیملی کو لے کر اپنے گاؤں مول آ گئے، یعنی کہ آنے کے لیے وہ نکلے یا آ رہے تھے تو ان کو میسیج آیا کہ بھائی تم بھی مول میں نہیں آنا، یعنی کہ تم اپنے گاؤں میں نہیں آنا، اب اپنے گوٹھ میں نہیں آنا، تمہاری انٹری بند ہے۔ ادھومل پریشان ہو گیا کہ بھائی اب ہم عید منانے اپنے گھر بھی نہ جائیں۔ اب ادھومل نے سنگت ساتھ کو کہا کہ بابا میں ایک معزز بندہ ہوں، مکھی ہوں، میں کوئی راج بھاگ ہے میرا بھی، تو یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں تو ہوں ہی ملک اسد سکندر کا بندہ، پھر ایسا میسیج کیوں آیا؟ اب ملک اسد سکندر نے کہا کہ جاؤ اس وڈیرے شاہ بیگ حملانی سے معافی مانگو، یعنی کہ تم جرت نہ کرنا آئندہ کہ کسی بھی ہمارے مخالف کو، حریف کو تم جو ہے کہ مول کے یعنی علاقے میں اپنے پاس کبھی مہمان نہ بلانا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی تھی کہ تم نے اپنے چاچا کی تعزیت کے لیے ملک چنگیز کو بلا لیا؟ اس نے غریب نے بلایا نہیں تھا، وہ خود آیا تھا، لیکن کیا کہ وڈیرا ملک اسد سکندر نے تو اسی طرح بات کرنی ہے نا۔ ادھومل پریشان ہو گیا کہ میں ابھی دیوالی منانے کے لیے مول نہیں جا سکتا۔ ادھومل نے شاہ بیگ حملانی سے جا کر معافیاں مانگی ہیں، پاؤں پکڑے ہیں، منتیں ترلے کیے کہ بابا میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، اگر میں بھی مر جاؤں تو میری تعزیت پہ کوئی نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ اتنی بڑی کرب سے گزرا وہ ادھومل، اور وہ مول میں جا نہیں سکا، اسی مول میں جہاں پر بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، جہاں ہزاروں گوٹھ گاؤں شہر سارے گرا دیے گئے ہیں، ملک اسد سکندر کے معرفت گرائے ہیں۔ ملک اسد سکندر ظاہر ہے وہ ایک بزنس ہے، ٹائکون ہے، ملک ریاض زرداری، ملک اسد سکندر، یا الزامات جو ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی آئے رہتے ہیں، وہاں کے ریٹائرڈ جنرل ملازمین ہیں، بڑا کام ہے بھائی، کیا بندہ کا بہت بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اسی صورتحال میں بندہ کرے بھی تو کیا کرے۔ تو معزز ویور یہ صورتحال ہے کہ ادھومل کے ساتھ جو بیتی ہے، بڑا مشکل وقت گزرا ہے اس کے اوپر، ظاہر ہے وہ ٹینشن میں رہا، پریشانی میں رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے معافی جا کر وڈیرے سے مانگی ہے کہ میرے چاچا کے فاتح پہ جو آپ کے مخالفین آئے ہیں وہ فاتح وصول کرنے کے گناہ میں معافی چاہتا ہوں، اب مجھے عید منانے دی جائے۔ اس کے بعد وہ وڈیرا راضی ہوا ہے، اس کے پاؤں مرنے ترلے ہوا ہے، پھر جا کر ملک اسد سکندر نے اس کو انٹری دی ہے۔ یہ حال ہے آج کے جدید دور میں، جہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہو، کوئی بات چھپتی نہیں ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے وہی بات نہیں چھپتی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں وہ بات، کیا ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی تک ملک اسد سکندر کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ جو فعل ہے یہ چھوڑ دے، وقت بدل گیا ہے،
ملک اسد سکندر صاحب نے تو قبضے کروا کر بیرا ٹاؤن کو پورا مول دے دیا، اپنے لوگوں کی بربادی کر دی ملک اسد سکندر نے۔ ملک اسد سکندر نے تو اپنے ہی لوگوں جن سے ووٹ لیتا ہے ان کا قتل عام کر رہا ہے، ان کا معاشی قتل عام کر رہا ہے، ان کے گھروں پر قبضے کروا رہا ہے بیرا ٹاؤن کے معرفت۔ یہ تو ان کا کردار ہے۔ اب ایسے کردار کے لوگ جو ہے کہ لوگوں پر پابندی عائد کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی تعزیت وصول نہ کرے۔ یہ سندھ کے ڈسٹرکٹ جام شورو کے مول میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ادھومل کی ساری میں نے کہانی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بھگوان بھلا کرے ادھومل کا اور خدا خیر کرے باقی لوگوں کی طرف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔